अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं नाज़रीन, क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि ये सब इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? आप इनकी मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुनते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, मुतासिर होते हैं। बुक्स लिखी जाती हैं, इनके ऊपर वीडियोज़ बनाई जाती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े फ़ख्र से इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं। इनका ऐसा डार्क ट्रुथ है जो बहुत कम लोग जानते हैं और आज हम इसी मौज़ू पर बात करेंगे। ये वो डार्क ट्रुथ है जिसके बारे में बहुत कम बात हुई। डेविड आइक ने बात करने की कोशिश की, उसे बैन कर दिया गया और बहुत से एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस सच को बेनकाब करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, रोक दिया गया, कईयों को रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन मैं और अलमास चेकअप भाई हैं हमारे, वो भी हम रिस्क लेते हैं, वी आर रिस्क टेकर्स, हमें परवाह नहीं। इससे बड़े बड़े पंगे हमने लिए हुए हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, ये तो कुछ भी नहीं। तो बात यह है कि ये जो जितने भी बिलियनर्स हैं, जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, एलॉन मस्क है, ये सब क्या है? ये क्यों इतने कामयाब हैं? इनके लिए कोई रुकावट नहीं होती, कोई उनकी पाबंदियां नहीं होती। कोई पाकिस्तानी या मुस्लिम को बिजनेस करना चाहे, कोई अरब कर, कभी कोई आपने अरब ट्रिलियनर नहीं सुना होगा जो ऐसा होगा, जो या टॉप 10 के अंदर कौन से मुस्लिम्स हैं, कोई ऐसे हैं? आप मुझे बता दें। नो बॉडी। क्यों? क्या ये लोग सक्सेसफुल बिजनेस करना नहीं जानते? अपने मुल्कों को लूट कर भी ये टॉप 10 में नहीं आ सकते? तो रैंकिंग्स भी कहा जाता है फेक है, लेकिन असल बात क्या है, असल स्टोरी क्या है? इसके तह में पस मंजर में अगर आप जाएं तो आपको हैरान होंगे कि ये सब के सब लोग जो हैं ये खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इल्यूमिनाती और फ्री मेसन का हिस्सा होते हैं, फ्री मेसनरी का हिस्सा होते हैं। ये सब के सब उसी फॉलन एंजल्स की उसी ब्रीड से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो उस कल्ट से जुड़े हुए हैं, सैटनिक कल्ट से। ये सब के सब शैतान के पैरोकार, बाल की परस्तिश करने वाले लोग होते हैं और एक ग्लोबल एंड टाइम्स एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और ये ना तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बल्कि जो मुख्तलिफ फाइल्स, एप्स्टीन फाइल्स के अलावा बहुत से वाक़यात ऐसे रकम हुए जो इनकी मखसूस और मशकूक सरगर्मियों का पता देते हैं। मसलन विलियम बिल गेट्स के बारे में जब आप बात करते हैं, बिल गेट्स साहब, इनके वालिद जो थे एक वकील थे और वो हमेशा डीपॉपुलेशन एजेंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोपेगेटर रहे और उन्होंने इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा मुहिम जोई की। और इसके अलावा आप देख लें कि ये एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क का बचपन से ही मशकूक है कि एक छोटे से कंप्यूटर का काम शुरू करते करते ये शख्स एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी उसका मालिक बन गया, एक कंपनी का, फिर टेस्ला कंपनी बना ली। ये सब खुद से नहीं होता, ये बहुत बड़े मोटिवेशनल, ये जो बेबी बूमर्स जो होते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इनकी मिसालें बयान करते हैं। दरहकीकत इन लोगों को मखसूस एजेंडे के तहत नस्ल दर नस्ल चंद ब्लड लाइन्स हैं, उन 13-14 ब्लड लाइन जिनका मैंने पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया है और मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, उन ब्लड लाइन्स से इनका ताल्लुक है और ये फिर अपने उसी एजेंडे की प्रमोशन के लिए उसी नस्ल के लोगों को मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में प्लांट कर देते हैं। कोई शोबिस से ताल्लुक रखता है, कोई बिजनेस से, कोई सियासत में आ जाता है। जैसा कि आपको बेशुमार ऐसे मिसालें माजी में मिली होंगी, जिस तरह से कि एक फैमिली थी जिसने अमेरिका में बहुत बड़ी सियासत और हुकूमत पर पूरा कंट्रोल रखा और वहाँ पे बिजनेस, जैसे रॉकफेलर फैमिली है, रॉकफेलर को जॉन डी रॉकफेलर कैसे, इसकी ज़िंदगी का जायज़ा लें। ये सब के सब उसी शैतानी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं कि जो मशकूक सरगर्मियाँ रखते हैं। और JFK के कत्ल के बाद से लेकर और अब्राहम लिंकन का कहा जाता है कत्ल, वो भी इसी कॉन्स्पिरेसी और मिस्ट्री का हिस्सा था। तो ये लोग उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो एंड टाइम्स में उन्होंने जो एंटी क्राइस्ट की आमद से पहले दुनिया में निज़ाम लाना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप एलॉन मस्क को आप देख लें, एलॉन मस्क वो कह रहा है कि हम मुस्तकबिल में हम मरीख पर जा पहुंचेंगे और साथ ही साथ हम ऐसा सिस्टम ला रहे हैं कि जहां पर इंसान पूरी तरह कंट्रोल्ड होंगे। विलियम बिल गेट्स को आप देख लें तो वो ऐसी बायो इंजीनियरिंग पर, वैक्सीन्स पर काम कर रहा है जिसके जरिए जो तबाही आई, जो बीमारियां ट्रांसफर हुई, जो 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 अनक्योरेबल बीमारियां जो दुनिया में आई, उसकी सभी वैक्सीन हैं। इसके अलावा आप देखें कि बिल गेट्स जो है जेनेटिक फूड्स, GMO बना रहा है और जेनेटिक और जो है इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया खुराक दुनिया में मुहैया करेगा, उस पर काम कर रहा है। फिर ह्यूमन कंट्रोल पर उसने कहा था, अभी उसने बयान दिया कि 2030 में आप देखेंगे कि 2030 में दुनिया में आप मोबाइल नहीं देखेंगे। 2030 में, हो सकता है 1-2 साल और लगे, लेकिन उसका बिल गेट्स का कहना है कि 2030 में दुनिया में मोबाइल नहीं होंगे। वो माइक्रो चिप लाएंगे जो हर इंसान में इंस्टॉल की जाएगी, उसके जरिए आपके माइंड की तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाएगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को, सोशल लाइफ को, बिजनेस लाइफ को। वो चिप एक मोबाइल का, एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का काम करेगी और वो चिप कनेक्टेड होगी ग्लोबल
پاورفل کلاؤڈ سے جو آپ کے تمام سوچوں کو، آپ کے سوچنے کے دائرے زاویے کو، آپ کے سوشل کانٹیکٹس کو، تمام معاملات کو، زندگی کے بزنس، معیشت، تجارت، ثقافت، سب فیملی میٹرز، سب کے سب کو وہ اس کلاؤڈ سے جوڑ دے گی. پورا ڈیٹا وہاں ٹرانسفر ہوگا اور وہاں سے آپ کی مائنڈ کو کنٹرول کیا جائے گا. اب یہ بل گیٹس کو کس نے خواب آیا تھا. اب اسپیس ایکس کا بانی ایلون مسک بھی یہی بات کرتا ہے کہ مائنڈ کنٹرول ہوگا اے آئی کے ذریعے سے. اس کے علاوہ بل گیٹس بھی یہی بات کر رہا ہے اور جیف بیزوس بھی یہی بات کرتا ہے. تمام لوگ کیا سب اتفاق سے ایک ہی سوچ کو کیسے پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سب کے سب ایک ہی کلٹ سے، ایک ہی عقیدے سے، ایک ہی سیٹنک سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا میں جو سوشل کریڈٹ سسٹم انہوں نے نافذ کرنا ہے، اس کے لیے انہیں سب سے پہلے ہیومن ڈیٹا چاہیے. ایک اور اطلاع یہ بھی ہے کہ 11 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر اویلیبل ہے. آپ کے نادرا اور آپ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ڈیٹا انڈائریکٹلی انہی سوسائٹیز تک پہنچاتے ہیں. یہ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، جتنی ایپس ہیں، یہ آپ کی پروگرامز، آپ کی انکلینیشنز، آپ کی ڈیٹیلز، آپ کی سرچز، تمام چیزیں آپ کے روٹین، اس سے آپ کے الگوریدم آپ کی روٹین کے بارے میں ایک انالیسس، اے آئی انالیسس قائم کرتا ہے اور تقریباً وہ ایکوریٹ ہوتا ہے. 99% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. اور وہ ڈیٹا پھر ان خفیہ سوسائٹیز کو سیل کر دیا جاتا ہے. وہ پھر اس کے مطابق آپ کو ریٹنگ اور رینکنگ ایشو کر رہے ہیں، اس کے مطابق آپ کو اس نیورڈ آرڈر میں ٹریٹ کیا جائے گا. تو یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں، اسپیس ایکس ہے، ٹیسلا ہے، کیونکہ ٹیسلا کی ساری گاڑیاں ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہیں وہ اے آئی کنٹرول ہوگی. اس کا موبائل ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں، جتنی پروڈکٹس ہیں، وہ سب کی سب اسی ایجنڈے کو پورا کرتی نظر آتی ہیں. ولیم بل گیٹس تو سب سے آگے اس میں، وہ جو کلاؤڈ کے ذریعے سے اور مختلف کیمیکلز کے ذریعے سورج کی روشنی کو روکنا چاہتا ہے، اس بہانے کے گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کر سکے، تاکہ دنیا میں ایک ایسا قحط آئے اور آئس ایج 2-3 سال کے لیے آ جائے، جس کے ذریعے فصلیں مر جائیں اور عالمی قحط اور بحران کا سامنا ہو. وہ سب اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. مصنوعی بارشیں ہوں، ہارپ ہو، ڈیجیٹل ویپنز ہو، اس کے علاوہ اے آئی کنٹرول، ہیومن کنٹرول، مائنڈ کنٹرول، ہر چیز کے لیے یہ بڑے بڑے بلینئرز، ٹریلینرز ایک ایجنڈے پر کار فرما ہے. اور اس ایجنڈے کے لیے یہ انہیں اس لیول تک پہنچا دیا گیا ہے. اب ایلون مسک ٹریلینر بننے جا رہا ہے. $830 بلین کے اس کے ایسٹس ہو گئے. دنیا کا امیر ترین شخص بن چکا ہے. جیف بیزوس کو جو نمبر 1 تھا، اسے 3-4 گنا پیچھے چھوڑ چکا ہے. ایسی سچویشن کہاں سے آئی ہے؟ اسی طریقے سے آپ انڈیا میں امبانیز کو دیکھ لیں، وہ بھی اسی کلٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور انڈیا میں اسی اے آئی کنٹرول، ان کی ریلائنس کمپنی وہی پروڈکٹس بنا رہی ہے، وہی نظام لا رہی ہے. تمام کے تمام جتنے کے ملٹی بلینر جو فیملیز ہیں، یہ اسی بلڈ لائن سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر ان کے تابع یا فرمان ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی اس ٹائم کنٹرول ہے، وہ انہی کمپنیز کے ذریعے قائم کیا جائے گا. جیسے دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے کارز بنانے والی کمپنیاں ہیں، وہ سب کی سب انہی کے ماتحت ہیں. اس طرح جتنی ڈیجیٹل کمپنیز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، جتنے ان کے اپڈیٹس آتے ہیں، آئی فون ہے، آئی فون کس کا تھا، اور اس طریقے سے اور دیگر سیمسنگ کمپنی، یہ جتنی کمپنیز ہیں، یہ سب کی سب انہی کے ایجنڈے کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہے. اور جتنی اس میں اپڈیٹس آتی ہیں، یہ اپڈیٹس کیا ہوتی ہیں؟ اپڈیٹس اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کے کنٹرول کو ایک نئے اینگل سے مزید بہتر طریقے سے اسے بہتر بنایا جا سکے. آپ کے اوپر کنٹرول کو، ہیومن کنٹرول، پاپولیشن کنٹرول، مائنڈ کنٹرول کے لیے کام کر رہے ہیں یہ سب. اور سچویشن یہ ہے کہ اس ٹائم آپ کا ملک پاکستان، وہ بھی اسی ایجنڈے کے تحت آ چکا ہے. آپ کے ملک میں جگہ جگہ سیف سٹی کیمراز جو لگائے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی کنٹرول کی علامت ہے. یعنی جس کے ذریعے سے آپ کو ہر جو حرکت آپ موبائل سے ہٹ کے کریں گے، آپ کو 18-12 گھنٹے ایک ایوریج اسکرین ٹائم ہے پاکستانی کا. 8-10 گھنٹے بچہ بھی یوز کر لیتا ہے، جو بہت غلط ہے. لیکن یہ کہ وہ اسکرین ٹائم کے ذریعے آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر رہی ہیں ایپس. جو ہی انہوں نے ایسا پلان بنا لیا CCTV کیمراز کے ذریعے سے کہ جو ہی آپ مائنڈ کنٹرولنگ کے اس نیٹ ورک سے، موبائل سے دور ہو کے کسی کام سے جائیں گے، تو آپ کو اس کام کے دوران آپ جہاں گلیوں میں جائیں گے، جہاں جائیں گے، ہر جگہ ٹریکنگ ہوگی. اب یہ کنٹرول ابھی اربن ایریاز میں، پھر کل کو رورل ایریاز تک پہنچایا جائے گا. آپ کے کچن اور واش روم تک کیمرز لانے کا پلان ہے. تو آپ کی پرائیویسی کہاں جائے گی؟ جب پرائیویسی نہیں ہوگی تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو یہ چیز ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ آخر میں جو اہل حق ہوں گے، وہ اپنا دین بچانے کے لیے جنگلوں میں نکل جائیں گے. جنگلوں میں اس لیے نکلیں گے کیونکہ دنیا میں شہری زندگی میں ان کی زندگی کنٹرول، اس اے آئی کنٹرول، ڈیجیٹل کنٹرول کی زد میں آ جائے گی، اور جہاں پر آپ کو اس سے فرار بھی ممکن نہیں ہوگا. تو انسان کہاں جائے؟ انسانیت کہاں جائے گی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر لڑنا ہے تو یہی پراپر ٹائم ہے اس سسٹم سے لڑنے کا، اسے فائٹ کرنے کا، ریزسٹ کرنے کا. ہم ایک سروائیول کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں 8-10 لاکھ لوگوں، جو اردو اسپیکنگ، ہندی اسپیکنگ آڈینس ہے، وہ اس سروائیول کمیونٹی کا حصہ ہو. اس کے لیے میرے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی آپ کی فائنینشیل لاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کمیونٹی کا حصہ بن
کہ اس جہاد کا حصہ بن سکتے ہیں. اور جو اس نظام جس میں عیسائی، مسلم، ہندو، سکھ، ہر مذہب غیر مذہب کے لوگوں کو انہوں نے تابع فرمان بنانا ہے، اور اس کے لیے یہ بلینئرز اپنا کندھا فراہم کر رہے ہیں. یہ انہی کے ایجنٹ ہیں. یہ کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ بھی تھرڈ ورلڈ میں لاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایجنڈا ہوتا ہے. ڈی پاپولیشن کے لیے، ویکسینیشنز کے لیے جو کچھ کیا انہوں نے، ڈی پاپولیشن پلان کے لیے انہوں نے جو بھی طریقہ کار کیا، جو میڈیسنز پہنچائیں، پھر یہ کہ جو کووڈ کے دنوں کے جو حالات ہیں اس میں سب کا سب مقصد یہ تھا کہ یہاں کی آبادی کم کی جائے، اور جو آبادی بچ جائے اسے پھر مکمل اپنے نظام کے تحت لایا جائے، ان کی مرضی سے ٹس سے مس نہ ہو. سوشل ریٹنگ کے ذریعے سے لوگوں کے رویوں، رجحانات کو غیر مذہبی بنایا جائے. یہ سارا پلان اس پر کامیابی سے عمل کر رہا ہے. اب تک ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو ہم جیسے یوٹیوبر یا ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جو ہماری آواز جو ہے نا وہ کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر. نکار کھانے والی مثال مجھے پسند اس لیے نہیں دے رہا، لیکن یہ کہ ہمیں اپنا حصے کا کام کرتے رہنا. اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بھی چھوٹا سا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ اس بڑی لڑائی کو لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے، اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس کے لیے، تو اس میں آپ کے اپنے ہی رکاوٹ بنتے ہیں. آپ کو پاگل خپتی کہا جاتا ہے. تو آپ اس تنقید کو برداشت کریں اور اپنے مشن پر کام کرتے رہو. ہمارے اس یوٹیوب چینل کی ویڈیوز مزید دیکھیں تاکہ ہمارے اس چینل کو پروموشن ملے. تھینک یو.